تاجدار ختم نبوت. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے. اور بے عد و حساب درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین اکرام، آج عقیدہ ختم نبوت پہ انشاءاللہ میں بات کروں گا. اللہ پاک سے دعا ہے وہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرما. عقیدہ عقد سے نکلا ہے، اور عقد کہتے ہیں گرا مارنے کو، گرا مارنے کو. عقیدہ یعنی عقیدے کی تعریف کیا ہے کہ وہ عقائد جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں وہ بندہ اپنے سینے میں اتار کے نا ایسی گرا لگا دے جس کو شیطان ٹل لگا دے کہ لیکن شیطان بھی نہ کھول سکے. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ عقیدہ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ ہے نا یہ کپڑا ہے، کپڑا. میری بات توجہ سے سننی ہے تو اللہ کرے تانوں میری گل دی سمجھ بھی آئے. عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ گرا لگانے کو. یہ دیکھیں یہ ہے نا یہ ہوتی ہے گرا. یہ گرا ہوگی جی، اس طرح گرا لگ جاتی ہے اس طرح. اب یہ گرا لگ گئی ہے نا تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ عقیدہ گرا لگانے کو کہتے ہیں. اب جب گرا لگ جاتی ہے نا تو اس عقیدے اس گرا کو کوئی چھیڑے نا، جنی کوئی گرا نو چھیڑے وہ اوڈی مضبوط ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کسی کو گرا لگاتے ہیں تو کوئی اس کو کھینچے تو وہ کھلتی نہیں ہے بلکہ اور مضبوط ہو جاتی ہے. تو عقیدہ ایسی گرا کو کہتے ہیں کہ جنوں کوئی جنہ کھینچے وہ اونی ٹیٹ ہو جائے، اتنی مضبوط ہو جائے. تو عقیدہ یاد رکھنا ایمان کی جڑ، یاد رکھنا ہمارے ہر عمل کی جو جڑ ہے نا وہ عقیدہ ہے، ایمان ہے. تو جے عقیدے جے گڑبڑ ہو جائے نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کا حکم دیا اور ہر عمل، روزے کا، جو بھی حکم دیا کسی بھی نیکی کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے عقیدے کی بات کی. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو مخاطب کیا. یعنی جو بندہ مومن ہی نہیں ہے، جس کا عقیدہ ہی نہیں ہے، وہ نمازیں بھی پڑھتا رہے، خیرات بھی کرتا رہے، زکوٰۃ بھی دیتا رہے، عہدے کسے کھاتے نہیں پہنے. اس دنیا میں بڑے بڑے ہندو ہیں جو بڑی بڑی خیرات کرتے ہیں. مجھے بتائیں انہوں نے کھاتے کا پہنتا ہے؟ نہیں، کیونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے. تو عقیدہ بنیاد ہوتی ہے، بنیاد. تو عقیدے کی تعریف میں نے ہلکی سی کر دی. عقیدہ ختم نبوت، ادھر توجہ رکھیں، یاد رکھیں اللہ ایک ہے. اللہ، اس میں کسی کو شک ہے؟ جنہوں نے نہیں ہے وہ بولو. اللہ کے ایک ہونے میں جس طرح شک نہیں ہے نا، میرے اور آپ کے نبی ہونے میں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے میں بھی اللہ کے ایک ہونے میں جس طرح شک نہیں، اسی طرح میرے اور آپ کے نبی ہونے میں شک کوئی نہیں. اور جس طرح میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے میں شک کوئی نہیں، اسی طرح ان کے آخری نبی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں. توجہ کریں. اور جس طرح سرکار کے آخری نبی ہونے میں شک کوئی نہیں، اسی طرح جو ختم نبوت کا منکر ہے، یعنی جو رسول اللہ کو آخری نبی نہ مانے، اس کے کافر ہونے میں بھی کوئی شک نہیں. اور جو بندہ ختم نبوت کے منکر کو کافر نہ کہے، اس کے کافر ہونے میں بھی کوئی شک کرے تو اس کے کافر ہونے میں بھی شک. مرزائی کافر ہے، قادیانی تے جڑا دے کفر چ شک کرے وہ بھی من کفر فی کفر من شک فی کفری فقد کفر. جو اس کے کفر میں بھی شک کرے گا وہ کون ہے جی؟ کافر. یہ عقیدہ ختم نبوت ہے. یعنی عقیدہ ختم نبوت کی میں نے چھوٹی سی ڈیفینیشن تعریف آپ کے سامنے رکھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ قیامت تک میرے اور آپ کے نبی کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ کیا ہے جی؟ عقیدہ ختم نبوت. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. ہوں جڑا اس عقیدے نو مندا ہے نا، نعرے دا جواب دے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت.
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور حضور کے بعد کسی بھی نبی کی ضرورت نہ ذلی نہ بروزی نہ تمثیلی نہ مثالی کسی قسم کے نبی کی ضرورت نہیں ہے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھینٹک روایت ہے, سنیں بخاری شریف کی روایت ہے, ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل من بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فقال فانا اللبنة وانا خاتم النبیین او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میاں صاحب دے کلام تے بول دے تے تواڈے تے میرے نبی دا کلام ہے. ککھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈاں وی چک ڈٹھیاں پر اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں میرے نبی دیاں. یہ جو میں نے جتنا کلام کیا یہ میرا نہیں, یہ میرے اور آپ کے نبی کا کلام ہے. تے بابے بلے شاہ دے کلام تے بولن والے ہو, میاں صاحب دے کلام تے بولن والے ہو, کدی تسی حدیثاں تے بھی بولن لگ پو نا تے مولوی تانوں کوئی شعر سنان ہی نا, حدیثاں ہی سنان بس. لیکن ہماری عادت پڑ گئی, ہم نے بولنا بھی تب ہے جب کوئی شعر سنائے. یہ حدیث اتھینٹک بخاری شریف کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا لوگوں میری اور انبیاء کی مثال ایسے ہے اس بندے جیسی ہے جس نے ایک بہت بڑا محل تیار کیا ہے. محل, اور محل اس نے بڑی سونا بنایا, فاحسنہ واجملہ, بڑی خوبصورت ہے اور لوگ دور دور سے اس کو دیکھنے آتے ہیں. بڑی پیارا محل ہے. لیکن سرکار کہتے ہیں اس محل کی ایک نکر پہ نا کہ زاویے پہ ایک اینٹ کم ہے. ایک اینٹ رکھنا کوئی بھول گیا ہے, وہ کم ہے اینٹ. تو جو بھی دیکھنے آتا ہے محل کی تعریف تو بڑی کرتا ہے, لیکن کہتا ہے کتنا اچھا ہوتا اگر یہ جو ایک اینٹ کم ہے یہ بھی لگ جاتی اندر. تو سرکار نے فرمایا صحابہ وہ جو اینٹ ہے نا وہ تم یوں سمجھو وہ جو محل ہے نا وہ قصر نبوت ہے, نبوت کا محل ہے. اس میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی مثال سرکار نے دی. اور فرمایا وہ جو ایک وہ جو زاویہ رہ گیا جہاں پہ ایک اینٹ کی جگہ تھی, سرکار نے کہا وہ قصر نبوت کی وہ جو اینٹ ہے نا وہ میں خود رسول اللہ ہوں, تمہارا نبی ہوں, وانا خاتم النبیین. اور جب میری نبوت کی اینٹ اس کے اندر آ گئی ہے تو ان کسی روڑے چھوڑے دی لوڑ تو اس توجہ نہیں کی تھی, کسی کانے چھانے دی لوڑ, کسی روڑے سے. جب محل جو مکمل ہو گیا سرکار نے مثال دی کہ جس طرح ایک مکان ہوتا ہے اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ ہو اور وہ اینٹ مجھ پر مکمل ہو گئی, یعنی قصر نبوت جو نبوت کا محل ہے وہ میرے آنے سے میں آخری نبی ہوں وہ پورا ہو گیا. ہوں محل نبوت چے قصر نبوت چے کسی روڑے دی لوڑ تے ورلاؤ نعرہ تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت.